السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو الوین علی آسٹرولوجی چینل۔ یہ ہے 1 نومبر سے 7 نومبر تک کا ویکلی ہاروسکوپ، جس میں ہم 12 زوڈیک سائنس یعنی 12 بروج کی تفصیلات پیش کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو چلتے ہیں ہمارے ویکلی ہاروسکوپ کی جانب، جس میں ہمارا پہلا برج ہے برج حمل یعنی ایریز۔ ایریز والوں کو اس ہفتے تعلیم کے حوالے سے آپ کو محنت کا پھل ملے گا۔ کوئی نیا کورس یا تربیت کا موقع مل سکتا ہے جو آپ کے کیریئر میں مددگار ثابت ہوگا۔ پیشہ ورانہ زندگی میں کچھ نئے چیلنجز آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنی محنت اور جذبے سے ان کا سامنا کریں گے۔ پروموشن یا نئے مواقع ملنے کی امید ہے۔ مالی لحاظ سے یہ ہفتہ معتدل رہے گا، اخراجات کو محدود رکھیں اور اگر کسی نئے پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کرنے کا سوچ رہے ہیں تو بہتر ہوگا کہ ابھی انتظار کریں۔ رشتے میں مزید قربت اور سمجھداری بڑھنے کی امید ہے۔ جو لوگ سنگل ہیں ان کے لیے نئے لوگوں سے ملاقات ممکن ہے، لیکن فیصلے سوچ سمجھ کر کریں۔ شادی شدہ زندگی میں خوشیاں اور کچھ اہم باتیں بانٹنے کا موقع ملے گا۔ اپنے شریک حیات کے ساتھ وقت گزارنے سے رشتے میں مضبوطی آئے گی۔ کاروبار میں جلد بازی سے گریز کریں۔ کوئی بڑا فیصلہ لینے سے پہلے ہر پہلو پر غور کریں۔ پرانے منصوبے پر توجہ مرکوز رکھیں۔ صحت اچھی رہے گی، لیکن معمول کی زندگی، خوراک اور ورزش پر توجہ دیں۔ موسمی تبدیلی کے اثرات سے بچاؤ کریں۔ ایریز والے روزانہ 21 مرتبہ یا فتح پڑھیں۔ یہ اس میں مبارک راستے کھولے گا اور رکاوٹوں کو دور کرے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کی تسبیح کریں، آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ روزانہ سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، مثبت توانائی بڑھائے گا۔ ایریز والے ہیلنگ سٹون میں روبی پہن سکتے ہیں۔ یہ پتھر آپ کے اعتماد اور ہمت دے گا اور منفی توانائیوں کو دور کرے گا۔ ہمارا نیکسٹ برج ہے برج ثور یعنی ٹورس۔ ٹورس والوں کو تعلیمی لحاظ سے کچھ چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی محنت اور عزم ان مشکلات کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ کیریئر میں ترقی یا تنخواہ میں اضافہ مل سکتا ہے۔ اعلیٰ افسران کے ساتھ تعلقات میں بھی بہتری آئے گی۔ مالیاتی منصوبہ بندی ضروری ہے، لیکن کسی نئے پروجیکٹ میں پیسے لگانے سے گریز کریں۔ مستقبل کی ضروریات کے لیے کچھ بچت کریں۔ محبت کی زندگی میں رومانس اور جوش و خروش میں اضافہ ہوگا۔ جو لوگ اکیلے ہیں ان کے لیے نیا رشتہ بننے کی امید بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ شادی شدہ زندگی والے شریک حیات کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوں گے اور آپس میں خوشیوں کا تبادلہ ہوگا۔ چھوٹے موٹے اختلافات بھی حل ہو جائیں گے۔ کاروبار میں کوئی نیا معاہدہ کرنے کا سوچ سکتے ہیں، لیکن جلد بازی سے گریز کریں۔ احتیاط سے فیصلہ کریں۔ صحت بہتر رہے گی، مگر سر درد یا تھکن محسوس ہو سکتی ہے، اس لیے آرام کا وقت نکالیں۔ ٹورس والے 33 مرتبہ یا رزاقو پڑھیں۔ یہ اسم آپ کے مالی حالات کو بہتر کرے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح کریں، یہ آپ کو اندرونی طاقت دے گا۔ بدھ کے دن صدقہ دیں، خاص طور پر کھانے کی اشیاء۔ ٹورس والے ہیلنگ سٹون میں زمرد یعنی ایمرالڈ پہن سکتے ہیں۔ یہ پتھر آپ کو ذہنی سکون اور جذباتی استحکام فراہم کرے گا۔ ہمارا نیکسٹ برج ہے برج جوزا یعنی جیمنائی۔ جیمنائی والوں کو تعلیم کے میدان میں کچھ نئے مواقع مل سکتے ہیں۔ طلباء کو اپنی محنت میں اضافے کی ضرورت ہوگی تاکہ بہتر نتائج حاصل کر سکیں۔ پیشہ ورانہ زندگی میں آپ کی محنت کو سراہا جائے گا۔ اپنے ہنر کو بہتر بنانے کے لیے وقت نکالیں اور آپ کو آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے۔ مالیاتی لحاظ سے یہ ہفتہ بہتر ہوگا۔ کچھ اضافی رقم مل سکتی ہے جو کہ آپ کی مالی حالت کو بہتر بنانے میں مدد دے گی۔ محبت کی زندگی میں خوشگوار لمحات گزارنے کا موقع ملے گا۔ شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں قربت بڑھے گی۔ شادی شدہ زندگی میں خوشگوار تبدیلیاں آئیں گی۔ کچھ نئے منصوبے بن سکتے ہیں جو کہ دونوں کے لیے خوشی کا باعث بنیں گے۔ کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ مثبت رہے گا۔ نئے شراکت دار یا سرمایہ کاری کے مواقع مل سکتے ہیں۔ صحت اچھی رہے گی، لیکن اپنے ذہنی سکون پر توجہ دیں۔ مراقبہ یا ورزش آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ جیمنائز 33 مرتبہ یا علیمو پڑھیں تاکہ آپ کے علم اور سمجھ میں اضافہ ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب کی تسبیح کریں، یہ آپ کے دل کو سکون دے گا۔ جمعرات کے دن محتاجوں میں کھانا بانٹیں، زندگی میں برکت آئے گی۔ جیمنائز والوں کے لیے ہیلنگ سٹون فیروزہ بہتر رہے گا۔ یہ پتھر آپ کے ذہنی طاقت بڑھائے گا اور ذہن کو مطمئن رکھے گا۔ ہمارا نیکسٹ برج ہے برج سرطان یعنی کینسر۔
کینسر والوں کا تعلیمی لحاظ سے اس ہفتے بہت سخت محنت کرنی پڑے گی۔ نتائج جلدی ملنے کی امید نہ رکھیں، لیکن کوشش جاری رکھیں۔ کام کے ماحول میں کچھ دباؤ محسوس ہو سکتا ہے، لیکن محنت سے اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ نئے پروجیکٹس پر کام شروع کرنے کا اچھا وقت ہے۔ مالی حالات میں بہتری نظر آئے گی، کچھ اضافی اخراجات ہوں گے لیکن آپ انہیں سنبھال لیں گے۔ محبت میں کچھ نئے تجربات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ پارٹنر کے ساتھ وقت گزاریں اور چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کریں۔ ازدواجی زندگی میں ہم آہنگی رہے گی، کچھ نئے فیصلے مل کر کرنے کا موقع ملے گا۔ کاروبار کے لحاظ سے یہ ہفتہ بہترین ہے، لیکن اپنے پلان کو خفیہ رکھیں۔ نئے شراکت داروں کے ساتھ محتاط رہیں۔ صحت اچھی رہے گی، لیکن اپنی خوراک کا خاص خیال رکھیں۔ کینسرینز کے لیے وظیفے کے طور پہ یا شافی 33 مرتبہ پڑھیں تاکہ صحت میں بہتری آئے۔ الحمدللہ کی تسبیح کریں تاکہ آپ کے دل میں شکر گزاری بڑھے۔ پیر کے دن سفید چیزوں کا صدقہ کیا کریں، جیسے چاول یا دودھ۔ آپ کے لیے ہیلنگ سٹون مون سٹون بہتر رہے گا۔ یہ پتھر آپ کے جذباتی توازن اور سکون میں مددگار ہوگا۔ ہمارا نیکسٹ برج ہے برج حسد یعنی لیو۔ لیوز کے لیے تعلیمی میدان میں کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں۔ اپنی محنت کو جاری رکھیں تاکہ جلد نتائج ملیں۔ کیریئر میں ترقی کے مواقع موجود ہیں۔ اعلیٰ افسران کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ مالی لحاظ سے حالات بہتر ہوں گے۔ بچت کرنے کا وقت ہے تاکہ مستقبل میں مدد مل سکے۔ محبت کی زندگی میں خوشگوار وقت گزاریں گے۔ شریک حیات کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ شادی شدہ زندگی میں کچھ نئے موڑ آ سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کاروبار میں نئے مواقع مل سکتے ہیں، لیکن کسی بڑے فیصلے سے پہلے سوچیں۔ صحت اچھی رہے گی، لیکن متوازن غذا اور ورزش کا خیال رکھیں۔ لیوز 33 مرتبہ یا عزیزو پڑھیں تاکہ آپ کے تعلقات میں محبت اور عزت پیدا ہو۔ اللہ اکبر کی تسبیح کریں تاکہ آپ کو اندرونی سکون حاصل ہو۔ اتوار کے دن مٹھائی یا پھل صدقہ کریں۔ ہیلنگ سٹون میں ٹائیگر آئی۔ یہ پتھر اعتماد اور خود اعتمادی میں اضافہ کرے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی بنتی ہے۔ ہمارا نیکسٹ برج ہے برج سنبلہ یعنی ورگو۔ ورگوز طلبہ کے لیے یہ ہفتہ محنت اور توجہ کا متقاضی ہے۔ کوئی نیا پروجیکٹ یا تعلیمی چیلنج سامنے آ سکتا ہے جسے حل کرنے میں صبر و تحمل کی ضرورت ہوگی۔ پیشہ ورانہ زندگی میں نئے مواقع مل سکتے ہیں، خاص کر وہ افراد جو تبدیلی کی تلاش میں ہیں۔ ساتھیوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کا وقت ہے۔ مالی حالات میں استحکام رہیے گا۔ اضافی اخراجات سے بچنے کی کوشش کریں اور بجٹ پر قائم رہیں۔ محبت کی زندگی میں کچھ نیا پن محسوس ہوگا۔ اپنے پارٹنر کے ساتھ وقت گزاریں، چھوٹی موٹی ناراضگی کو نظر انداز کر دیں۔ شادی شدہ افراد کے لیے خوشگوار ہفتہ ہوگا۔ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے اور مشترکہ فیصلے کرنے کا وقت ہے۔ کاروباری افراد کے لیے نئے معاہدے کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ کسی بڑے فیصلے سے پہلے سب پہلوؤں پر غور کریں۔ صحت اچھی رہے گی، مگر غذائی عادات پر توجہ دیں اور ورزش کو اپنی روزمرہ کا حصہ بنائیں۔ ورگوز یا حکیمو 33 مرتبہ پڑھیں تاکہ آپ کے فیصلے اور فہم میں برکت ہو۔ بسم اللہ کی تسبیح کریں تاکہ آپ کے کاموں میں آسانی پیدا ہو۔ منگل کے دن کچھ کپڑے یا دیگر ضرورت کی اشیاء عطیہ کر دیا کریں۔ ہیلنگ سٹون میں زرد پخراج یعنی یلو سفائر بہتر رہے گا۔ یہ پتھر ذہنی سکون اور فیصلے کی صلاحیت میں مددگار ہے۔ ہمارا نیکسٹ برج ہے برج میزان یعنی لبرا۔ لبراز کے لیے تعلیم میں ترقی کے مواقع موجود ہیں۔ نئے منصوبے یا سرگرمیاں فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ محنت کرتے رہیں۔ پیشہ ورانہ زندگی سے مثبت تبدیلیاں آ سکتی ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو نئے موقع کی تلاش میں ہیں۔ مالی طور پر یہ ہفتہ بہتر رہے گا۔ کچھ اضافی بچت کا موقع مل سکتا ہے جو مستقبل میں کام آئے گا۔ رومانوی تعلقات میں کچھ نرمی محسوس کریں گے۔ پارٹنر کے ساتھ وقت گزاریں۔ شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں قربت بڑھے گی اور آپس میں کچھ خاص لمحات شیئر کریں گے۔ کاروباری افراد کے لیے یہ وقت نئے منصوبے شروع کرنے کے لیے موزوں ہے۔ نئے شراکت داروں پر بھروسہ کرنے سے پہلے تحقیقات کریں۔ صحت اچھی رہے گی، مگر سر درد یا تھکن محسوس ہو سکتی ہے، اس لیے آرام کو ترجیح دیں۔ لبراز 21 مرتبہ یا ودودو پڑھیں تاکہ تعلقات میں محبت اور ہم آہنگی پیدا ہو۔ یا حافظو کی تسبیح کریں تاکہ آپ کی حفاظت ہو۔ جمعہ کے دن خوشبو یا عطر کا صدقہ کیا کریں۔ لبراز کے لیے ہیلنگ سٹون اوپل بہتر رہے گا۔ یہ پتھر محبت اور خود اعتمادی کو فروغ دے گا۔ ہمارا نیکسٹ برج ہے برج عقرب یعنی اسکارپیو۔ اسکارپین طلبہ کے لیے یہ ہفتہ
محنت طلب ہوگا، اپنی توجہ کو کسی ایک مقصد پر مرکوز رکھیں تاکہ بہتر نتائج حاصل ہوں۔ کیریئر کے لحاظ سے کچھ دباؤ محسوس ہوگا، لیکن آپ کی محنت اس دباؤ کو کم کرنے میں مدد کرے گی۔ نئے پروجیکٹس پر دھیان دیں، مالی طور پر احتیاط کا وقت ہے، غیر ضروری اخراجات سے گریز کریں اور مستقبل کے لیے کچھ پیسے بچائیں۔ محبت کی زندگی میں کچھ نئے تجربات ہو سکتے ہیں، پارٹنر کے ساتھ وقت گزاریں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیں۔ ازدواجی زندگی میں کچھ اختلافات سامنے آ سکتے ہیں، لیکن تحمل سے حل ہو جائیں گے۔ کاروبار کے لحاظ سے یہ ہفتہ مناسب ہے، مگر نئے شراکت داروں پر بھروسہ کرنے سے پہلے خوب سوچیں۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، خاص طور پر اپنی غذا پر توجہ دیں اور ورزش کریں۔ اسکارپینز 33 مرتبہ یا حافظو پڑھیں تاکہ آپ کو سکون اور مشکلات سے دور ہونے کے مواقع نصیب ہوں۔ سبحان اللہ کی تسبیح کریں، یہ آپ کے دل کو سکون دے گی۔ منگل کو کوئی بھی سرخ چیز صدقہ کریں، جیسے لال دال۔ ہیلنگ سٹون میں ریڈ کارنیلین بہتر رہے گا، یہ پتھر اعتماد، ہمت اور توانائی کو فروغ دے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کا سبب بنتی ہے۔ ہمارا نیکسٹ برج ہے برج قوس یعنی سیجیٹیریس۔ سیجیٹیرینس تعلیمی لحاظ سے طلباء کے لیے یہ ہفتہ بہتر ثابت ہوگا، آپ کی محنت سے جلد نتائج حاصل ہوں گے، کیریئر میں ترقی کے امکانات موجود ہیں اور نئے مواقع کا سامنا ہوگا۔ اعلیٰ افسران کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کریں، مالی لحاظ سے یہ ہفتہ مثبت ثابت ہوگا، آمدنی میں کچھ اضافہ متوقع ہے۔ محبت کی زندگی میں خوشگوار لمحات گزارنے کا وقت ملے گا، تعلقات میں مزید گہرائی محسوس ہوگی۔ شادی شدہ زندگی میں کچھ نئے موڑ آئیں گے جو رشتے میں مضبوطی لائیں گے۔ کاروبار میں نئے مواقع دستیاب ہوں گے، محتاط رہ کر فیصلے کریں تاکہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ صحت اچھی رہے گی مگر غذائی عادات پر توجہ دیں۔ سیجیٹیرینس یا رحمانو 33 مرتبہ پڑھیں تاکہ زندگی میں سکون اور اطمینان آئے۔ اللہ اکبر کی تسبیح کریں تاکہ آپ کو اندرونی طاقت ملے۔ جمعرات کو سفید پھول یا شکر کا صدقہ کریں۔ ہیلنگ سٹون میں نیلا نیلم بلو سفائر، یہ پتھر ذہنی سکون اور روحانی تعلق میں مددگار ثابت ہوگا۔ ہمارا نیکسٹ برج ہے برج جدی یعنی کیپریکارن۔ کیپریکارن طلباء کے لیے کامیابی کا وقت ہے، آپ کی محنت اور عزم سے تعلیمی میدان میں مثبت تبدیلیاں آئیں گی، پیشہ ورانہ زندگی میں مثبت تبدیلیاں متوقع ہیں، ساتھیوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، مالی حالات بہتر ہوں گے، لیکن غیر ضروری اخراجات سے گریز کریں۔ محبت میں کچھ خاص لمحات گزارنے کا وقت ملے گا، پارٹنر کے ساتھ اچھا وقت گزاریں۔ ازدواجی زندگی میں کچھ اختلافات سامنے آ سکتے ہیں مگر بات چیت سے حل ہو جائیں گے۔ کاروبار میں ترقی کے مواقع موجود ہیں، لیکن بڑے فیصلے کرتے وقت محتاط رہیں۔ صحت بہتر رہے گی مگر سر درد یا تھکن محسوس ہو سکتی ہے۔ برج جدی والے 33 مرتبہ یا سمد پڑھیں تاکہ مالی حالات میں برکت ہو، یا رزاقوں کی تسبیح کریں تاکہ آپ کی روزی میں برکت ہو۔ ہفتے کے دن کالے تل یا سرسوں کے تیل کا صدقہ کریں۔ کیپریکارنز کے لیے ہیلنگ سٹون اوبسیڈین بہتر رہے گا، یہ پتھر منفی توانائیوں سے بچاؤ اور ذہنی سکون فراہم کرے گا۔ ہمارا نیکسٹ برج ہے برج دلو یعنی ایکویریس۔ ایکویرینس تعلیمی لحاظ سے یہ ہفتہ بہترین ثابت ہوگا، آپ کی محنت کا پھل ملے گا، کیریئر میں نئے مواقع کا سامنا ہوگا، اعلیٰ افسران کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، مالی حالات میں استحکام رہے گا، بچت کے مواقع ملیں گے، محبت کی زندگی میں خوشگوار وقت گزارنے کا موقع ملے گا، شریک حیات کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوں گے، کاروبار کے لحاظ سے یہ ہفتہ بہترین ہے مگر ہر فیصلے کو محتاط انداز میں کریں۔ صحت اچھی رہے گی مگر اپنی خوراک کا خاص خیال رکھیں۔ ایکویرینس یا بصیرو 33 مرتبہ پڑھیں تاکہ آپ کی بصیرت میں اضافہ ہو، لا الہ الا اللہ کی تسبیح کریں تاکہ آپ کو روحانی سکون ملے، منگل کو پرندوں کو دانہ ڈالیں تاکہ زندگی میں خوشیاں آئیں۔ ایکویرینس کے لیے ہیلنگ سٹون نیلا فیروزہ ایکوامیرین بہتر رہے گا، یہ پتھر سکون اور روحانی ہدایت فراہم کرے گا۔ ہمارا نیکسٹ برج ہے برج ہوت یعنی پائسس۔ پائسنس کو تعلیمی میدان میں محنت کا صلہ ملے گا، طلباء کو اپنی توجہ برقرار رکھنی ہوگی، پیشہ ورانہ لحاظ سے ترقی کے مواقع موجود ہیں، نئے پروجیکٹس پر توجہ دیں۔ مالیاتی لحاظ سے یہ ہفتہ معتدل رہے گا، غیر ضروری اخراجات سے بچنے کی کوشش کریں، محبت کی زندگی میں خوشگوار لمحات آئیں گے، پارٹنر کے ساتھ وقت گزاریں، شادی شدہ زندگی میں خوشیاں اور سکون ملے گا،
کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ مثبت ثابت ہوگا، نئے مواقع پر غور کریں۔ صحت اچھی رہے گی مگر تھکن محسوس ہو سکتی ہے۔ پائسنس یا لطیف ہو 33 مرتبہ پڑھیں تاکہ زندگی میں سکون اور اطمینان نصیب ہو۔ یا سلاموں کی تسبیح کریں تاکہ آپ کو ذہنی سکون ملے۔ پیر کو پانی کا صدقہ کریں جیسے کسی کو پانی پلانا۔ پائسنس کے لیے ہیلنگ سٹون نیلم بہتر رہے گا۔ یہ پتھر جذباتی سکون، ذہنی توازن اور روحانیت کو فروغ دیتا ہے۔ یہ تھے اس ہفتے کے تمام بروج کے ذائچے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔